مانا تو ہند کے سلطان بن گئے. سانو تو بارڈر لیتے بہ گئے. ایک مشترکہ شعر ہے ہندوستان اور پاکستان کے ماننے والوں کا. وہ کہتے ہیں داتا سے مل سکے, ہم کہتے ہیں نہ اجمیر جا سکے. داتا سے مل سکے نہ اجمیر جا سکے, ہم لوگ پاک و ہند کی سرحد پہ مر گئے. یہ تو بارڈر کا چکر ہے. تو ادھر سے ہم واقعہ سے جس کا ویزا اول تو لگتا نہیں, دیتے نہیں, مگر جس کا لگ جائے پھر اسے ادھر سے واقعہ سے پھر دلی سرکار محبوب الہی کے آستانے پر. یہ قوالی بھی چشتیوں کا خاص رنگ ہے. خواجہ نظام کا ذکر آیا نا, تو آپ کے ہاں جب سما منعقد ہوتی تھی, موضوع میرا یہ نہیں ہے, بس جلدی سے قبول فرمائیں, سما قوالی دی محفل جس لئے سرکار محبوب الہی نے ہاں منعقد ہوندی گئی, تو قوال ابھی آ کر کلام سنانا شروع نہیں کرتے تھے, قوال ابھی چل کے آ رہے ہوتے تھے. قوالوں کو آتا دیکھ کر خواجہ نظام الدین محبوب الہی رونے لگتے, آتا دیکھ کر رونے لگتے. مرید کہتے حضور ابھی تو کلام سنانا شروع ہی نہیں کیا, قوالی کا سما کا آغاز ہی نہیں ہوا, آپ رونے لگے, کیوں؟ تو آپ فرماتے میں انہیں دیکھ کر کیوں نہ روؤں جو مجھے میرے یار کی باتیں سنانے کے لیے آ رہے ہیں, جو مجھے میرے یار کا ذکر سنانے آ رہے ہیں, میں انہیں دیکھ کر کیوں نہ روؤں. دیکھیں اصل یہ فقیروں کی اصل طاقت کرامت نہیں ہوتی, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ ذکر تو ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. ذکر الہی اور استقامت, یہ دو چیزیں ہیں, دین پر استقامت اور اللہ کا ذکر. حضور فرید الدین مسعود گنج شکر میرے شہنشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے 40 سال فرید نے وہ کیا جو فرید کے رب نے کہا. استقامت دیکھیے, 40 سال فرید نے وہ کیا جو فرید کے رب نے کہا. حضور اب کیا کیفیت ہے؟ فرمایا اب فرید جو کہتا ہے اس کا رب وہی کرتا ہے. یہ منیا آخری گل یہ آنکھوں تو میں سنا دینا جلدی جلدی, بس آخری 1.5 منٹ میں. جس نے تسلیم کیا اسے تو مل گئی سلطانی. اور ایک فقیر ایسے بھی تھے جنہوں نے انکار کیا تھا, آپ نے ان کا نام ذکر سنا ہوگا, ہے وہ بھی ولی مگر انکار کیا. نام تھا ان کا شیخ سنان, سین نون الف نون, سنان. تو میرے غوث نے جب اعلان کیا نا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر, تو یہ جنگل میں تھے, تو انہوں نے کہا میری گردن تھے تو کوئی نہیں. انکار کیا, انکار جو کیا سزا کا میٹر وہیں سے چل پڑا. سامنے بستی تھی عیسائیوں کی, ایک بی بی پر نظر پڑی, دل ہار بیٹھے. دل کیا ہارے, مقدر ہار گیا. سیدھے گئے اس کے گھر, عیسائی تھی, اور جا کر کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہماری 2 شرطیں ہیں, پہلے تو ہمارے خنزیر چراؤ, ہم جو کہ سور کھاتے ہیں, ہمارے سور چراؤ, اس کے بعد اپنے نبی کا کلمہ چھوڑو, عیسائیت قبول کرو, پھر شادی کا بھی سوچ لیں. یہ تیار ہو گئے. تو آپ ذرا اندازہ فرمائیے 11 مہینے شیخ سنان نے عیسائیوں کی خنزیر چرائے. 11 ماہ تک. ایسے آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی یہ شخصیت. آپ نے شیخ فرید الدین عطار کا نام سنا ہوگا. شیخ فرید الدین عطار, تذکرۃ الاولیاء والے. شیخ فرید الدین عطار مرید شیخ سنان دے. نہیں پھر غور کریں, یہ جنہیں وہ عیسائی لڑکی اچھی لگی نا, یہ مرشد ہیں, تو انہوں نے مرید کون ہیں؟ شیخ فرید الدین عطار, جن کی کتاب ہے بڑی زبردست تذکرۃ الاولیاء. اب ایک اور مزے کی بات, شیخ فرید الدین عطار اور حضور غوث پاک دونوں ہم اثر ہیں, ایک کو زمانہ ہے دو ماندہ. اس سے بھی بڑی مزے کی بات, سرکار فرید الدین عطار حضور غوث پاک کو آ کر وضو کروایا کرتے تھے. اچھا, مگر ان کا طریقہ یہ تھا کہ صرف وضو کرواتے ہیں, کہتے کچھ نہیں, بولتے کبھی نہیں ہیں, چپ کر کے آتے ہیں, برتن لے کے وضو کرواتے ہیں, بیٹھتے ہیں, زیارت کرتے ہیں میرے غوث کی, تقریر سنتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. 11 مہینے شیخ سنان نے خنزیر چرائے عیسائیوں کے. جب 11 مہینے گزر گئے تو ایک دن کہنے لگے اس
خاتون کی اس بی بی کی کے والد سے کہ اب میری شادی کا بھی کوئی بندوبست کرے. انہوں نے کہا ایک شرط تیری رہتی ہے, اپنے نبی کو چھوڑ, کلمہ چھوڑ, عیسائیت قبول کر. ڈیلنگ چلتی پئی ہے. ادھر شیخ فرید الدین عطار حضور غوث پاک کو وضو کروانے کے لیے آئے اور پانی ایسے ڈالا نا میرے غوث کے ہاتھ پر, ایسے پتہ نہیں کون اس جملے کا مزہ لے گا, ایسے میرے غوث ہاتھ بھی دھو رہے ہیں تے اج سرکار غوث پاک نہ مسکراتے تے بڑے نخرے نال وضو کردہ کردہ فرمائندے اج کسے دا پیر بے ایمان ہوندا پیا, آج کسی دا مرشد بے ایمان ہوندا پیا. ہمیشہ پیر نہیں بچیں دے, کدے کدے مرید بھی بچا لیں دے. جب آپ نے کہا نا کہ آج کسی کا شیخ کافر ہو رہا ہے تو پہلی دفعہ فرید الدین عطار کی چیخ نکلی, آپ روئے اور آپ بولے, پہلی بار بولے اور اپنے مرشد کے لیے بولے اور ہاتھ باندھ کے کہنے لگے حضور بچا لے, معاف کر دیں, معاف کر دیں حضور, بچا لیجیے. ہاتھ دھو رہے ہیں سرکار غوث پاک, آپ نے اسی نخرے سے فرمایا فرمیندن موڑ ہون بچا لویے, حضور بچا لیں. وہ جو ہاتھ میں چلو میں پانی تھا وضو کا, وہ پانی آپ نے ایسے اچھالا اسی سمت تے پانی نہیں ہاں غوث دا تیر آ نشانے تے کیویں نہ لگ گیا, لگ گیا, تیر چلایا نشانے میں لگا. شیخ سنان پھر وہاں سے بھاگے, دل کی آنکھ جو کھلی پھر وہاں سے بھاگے اور سیدھے آئے بابو شیخ جو میرے غوث کا مدرسہ تھا, آپ کو آپ کے مرشد سے منتقل ہوا تھا, اس کا نام آج بھی بابو شیخ ہے بغداد میں. سیدھے آئے میرے غوث کے قدموں میں اور نیچے لیٹ کر قدموں میں معافی بھی مانگی, توبہ بھی کی, اور صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ ہاتھ سے دست پاک سے میرے غوث کا قدم اٹھا کر اپنی گردن پہ رکھا, حضور آپ کا قدم میری بھی گردن پر ہے. یہ وہ سلسلہ ہے جو نظر سے منتقل ہوتا ہے. کس شے سے؟ نظر سے. بندے آتے ہیں خاص طور پہ جنہیں نوجوان کو 4 ڈگریاں لے لیں, 4 کتاباں پڑھ لیں, وہ کہیں گے یہ نظر دا فیض, بھلا نگاہ بھی فیض دیندی ہے, نظر سے فیض کیسے منتقل ہوتا ہے؟ اسلام کے 2 تصور ہیں, بس ساری باتیں چھوڑ دی مشکل. 2 تصور ہیں اسلام کے, ایک تصور مادی, ایک تصور روحانی. دوانو آپ دی جات ران دیو. مادی تصور ہے سردی ہوئے گرمی ہوئے تو وضو کرنے مسلے تے آمنا ہی آمنا, موسم جی جب بھی ہوئے صبح تو شام تے بھوکا تریسا تو رانا ہی رانا ہے. رمضان ہے, پیسہ ہے تو حج کرنا ہے, مال ہے تو زکوٰۃ دینی ہے, دل نہیں توڑنا, بدگمانی نہیں کرنی, پورا تولنا ہے, دل نہیں دکھانا. مادی تصور. روحانی تصور اسلام کا وہ یہی ہے, نگاہ سے فیض. لوگ پوچھتے ہیں یہ نظر, مجھ سے نظر کی جولانیاں نہ پوچھ, مجھ سے نظر کی جولانیاں نہ پوچھ. نظر تو وہ ظالم نظر ہے, اٹھے تو بجلی پناہ مانگے, جھکے تو خانہ خراب کر. اقبال نے یہی تو سوال پوچھا تھا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت. اسماعیل کیڑے دار سچ پڑھ دے, 10 سال کا بچہ گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے تو سوال تو بنتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ پت رومن دا ادب اسماعیل نو کہہ سکھایا, کسی درس دا کمال آ یا نگاہ خلیل دے فیض دا اثر؟ بجا طور پر نگاہ خلیل کا فیضان تھا جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھائے. اور ہم تو میں کہا کرتا ہوں اہل سنت ہیں, تے اہل سنت دا جے کوئی ہور نہ ہویا تا اہل ادب ہویا. حضرت خواجہ غلام فرید کا فرمان, کوٹ میٹھن کے شہنشاہ. بس آخری آپ کے فرمان پر ہی میں بات سمیٹتا ہوں. سرکار فرید پاک چونکہ سرائکی تھے اور آپ فرماتے تھے کہ بھئی ہر شہچ بندے میرے کو ود سکتے. میں کہا اٹھی گئے ہو سارے, فرماتے ہیں بھئی